صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحمدہ تعالی۔ آج حفاظ کرام نے 90 تراویح میں 11 پارے مکمل کر لیے الحمدللہ۔ سورہ توبہ کا جو بقیہ حصہ تھا اس کو آج مکمل کیا، پھر اس کے بعد سورہ یونس کو مکمل کیا گیا۔ سورہ توبہ کی کل جو ہم نے تلاوت کی تھی اس میں سے ایک آیت ہے جس کو میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر بھی آج کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ یہ دونوں حرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ المکرمہ کو حرم بنایا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کو حرم بنایا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ اے ایمان والو انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ان کے اندر کفر کی نجاست پائی جاتی ہے، ان کے باطن میں کفر اور شرک کی نجاست پائی جاتی ہے۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، لہذا یہ مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد، یعنی وہ سال لاسٹ تھا، اس کے بعد سے اس کو حرم بنا دیا گیا، مسجد حرام کو اور پھر مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کے علاقے کو، کہ یہاں پر اب کوئی کافر یا کوئی بھی مشرک جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تب سے لے کر پچھلے کچھ مہینوں تک جو ہے بحمدہ تعالی پوری امت اس پر عامل رہی ہے کہ حرم کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں نہ ہی کفار کو انٹری کی اجازت تھی، نہ ان کو جانے کی اس کے اندر کوئی اجازت دی جاتی تھی۔ لیکن جس حکومت کے ہاتھوں میں حرمین شریفین کا نظام ہے اس حکومت سے ہم اور کیا امید لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ در حقیقت تو یہ سب کے سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان لوگوں نے جو ہے حرم کے اندر کافروں کو بھی آنے کی اجازت دے دی، اور ہم اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوب میں بہت سارے جو ہے غیر مسلم مسجد حرام تلک جا رہے ہیں، ادھر مسجد نبوی کے قریب تلک جا رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں۔ کئی غیر مسلم خواتین جو ہے بغیر کسی پردے کے وہاں جا رہی ہیں، یعنی حرمین طیبین کا جو احترام تھا اس احترام کو جو ہے یہ لوگ پامال کر رہے ہیں۔ اب عذاب نازل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جب تک اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جاتا رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، لیکن اگر اللہ کی نشانیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی اور بدتمیزی کی گئی، بے ادبی کی گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرات، آج جو ہم نے سورہ توبہ کے ساتھ سورہ یونس کی تلاوت کی، اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے احکام بیان فرمائے۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پچھلے 1-2 دن پہلے جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ سورہ یونس میں فرعون جو غرق ہوا، جو ڈوبا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب فرعون کا ظلم بنی اسرائیل پر بہت بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں بنی اسرائیل کو لے کر اب نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، یہ دونوں جو ہے ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور راتوں رات جو ہے یہ لوگ نکل گئے۔ پھر صبح کو جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ ہمارے حدود سے نکل چکے ہیں، تو فرعون ان کے پیچھے لگ گیا کہ ان کو پکڑ کر جو ہے ان کو قتل کرتے ہیں۔ اور یہ پیچھے آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ آگے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آئی جہاں پر سامنے دریا تھا تو وہاں رک گئے، اس لیے کہ سامنے دریا ہے، کشتی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ کرے تو کیا کرے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں جو ہے راستہ بنا دیا، دریا کے اندر جو ہے راستہ کھول دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آپ کی پوری قوم جو ہے صحیح سلامت نکل گئی. اب جب فرعون کا لشکر پہنچا تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، دریا کے بیچوں بیچ جو ہے ایک راستہ ہے، تو فرعون بھی جو ہے اس کے اندر چلا گیا. اس راستے کے جب بیچوں بیچ فرعون اور فرعون کا پورا لشکر پہنچ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حتی اذا ادرکہ الغرق کہ پھر دونوں طرف سے پانی نے جو ہے ان کو ڈبو دیا، اور اس طرح فرعون اور فرعون کے ساتھ پورا لشکر جو ہے وہ ڈوبنے لگا. اب جب پانی بالکل حلق تک پہنچ گیا، گلے تک پہنچ گیا اور فرعون ڈوب رہا تھا اور سمجھ رہا اب پہچان گیا تھا کہ اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جیسا کہ بنو اسرائیل ایمان لے آئے. جیسا کہ اللہ کی ذات پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے میں بھی ایمان لے آیا. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی تو پہلے پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، تیرے سامنے حق کی نشانیاں بالکل واضح ہو کر آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزے دکھائے، تب تو نے نہیں کہا. اب جب موت کو تو نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا ہے تو اب کہہ رہا ہے کہ آمنت، میں ایمان لے آیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب تمہیں مرنا ہے. پھر جب مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خوشخبری سنائی کہ تمہارا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ مر گیا ہے. لیکن بنی اسرائیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا، یعنی اس کی جو ہیبت تھی فرعون کی، اس کا جو خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ فرعون مر چکا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو دریا نے اس کی لاش کو باہر نکالا، باہر زمین پر پھینک دیا. تو پھر بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہاں یہ فرعون کی لاش ہے، اور پھر اس فرعون کی لاش کو جو ہے زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. آج تک جو ہے اس کی لاش موجود ہے، مصر کے میوزیم میں جو ہے اس کی لاش کو جو ہے پورا مسالہ وغیرہ لگا کر آج بھی رکھا گیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آنے والے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر فرعون کے جسم کو باقی رکھا ہے، فرعون کے جسم کو باقی رکھا ہے. اس کا پورا تذکرہ جو ہے ہمیں سورہ یونس میں پڑھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.